أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے سکون حاصل کرے۔ پھر جب خاوند نے بیوی سے صحبت کی تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جس کو لے کر وہ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں مل کر اللہ سے جو ان کا رب ہے دعائیں کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک قرار دینے لگے۔ اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کیا وہ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور نہ تو وہ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی آپ ہی کی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اگر تم ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارا کہنا نہ مانیں گے۔ تمہارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بلا شبہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، بس تم ان کو پکارو تو اگر تم سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ جواب دیں۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِ۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، یا ان کے آنکھ ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف جو سازش کرنی ہو کر لو، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ کیونکہ بلا شبہ میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب یعنی قرآن نازل کی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ کریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ اور آداب بندگی میں روزوں کے آداب کے بعد اعتکاف کے آداب اور اس کے احکامات مختصر سا جو اس کتاب میں ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کے تعلق سے بچوں کو سب عام خاص یہ لفظ سے جو ہے واقف ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو مسجد میں پردہ باندھ کے جو اعتکاف کرتے ہیں، جو معتکف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف ہوتا ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اور تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف بہت ہی مرغوب تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، یعنی آخری دہے میں، آخری 10 دن میں اعتکاف فرماتے تھے۔ رمضان کے اخیر عشرے میں آپ کے لیے مسجد مقدس میں ایک جگہ مخصوص کی جا کر وہاں کوئی پردہ یا چھوٹا سا خیمہ نصب کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 تاریخ کی نماز فجر کے بعد وہاں تشریف لے جاتے اور عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے باہر تشریف لاتے۔ اس زمانے میں آپ وہیں اکل و شرب یعنی کھانے پینے اور آرام فرماتے اور بغیر شدید ضرورت کے وہاں سے باہر تشریف نہ لاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو جو 10 دن کا جو اعتکاف ہے وہ سنت موقدہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیشہ وہ 10 دن کا اعتکاف ہر سال جو ہے بلا ناغہ کیا ہے، اور امام مہدی موعود علیہ السلام کا بھی جو ہے یہی عمل رہا ہے۔ اور اعتکاف کے تعلق سے لکھا ہے کہ اعتکاف میں جو ہے روزہ شرط ہے، یعنی آپ رمضان میں اب اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے روزے سے ہونا شرط ہے، بغیر روزے کے جو ہے آپ اعتکاف نہیں رکھ سکتے۔ اور اعتکاف کے جو ہے اقسام بھی ہیں، 3 قسم ہیں اعتکاف کے، الگ الگ طریقے سے اعتکاف رکھے جاتے ہیں۔ نظر کرنے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنے دن اعتکاف کروں گا، جس طرح نظر کا روزہ رکھتے ہیں اس طرح نظر کا اعتکاف بھی کرتے ہیں رمضان کے علاوہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرا فلانا کام کر دے تو جو ہے میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف جو ہے واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح روزہ نظر کا جو ہے واجب ہے کہ اگر میرا فلانا کام ہو جائے تو میں وہ روزہ رکھوں گا، جسے نظر کا روزہ کہتے ہیں، تو یہ نظر کا روزہ جس طرح واجب لازم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ اعتکاف بھی جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ رمضان کے آخر عشرے میں دوسرے قسم کا اعتکاف، رمضان کے آخر عشرے میں سنت موقدہ ہے، جو عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیشہ کیا ہے، اس کے سوائے مستحب ہے، یعنی آپ نے ایسے ہی ارادہ کیا اور اعتکاف کی نیت کی تو یہ جو ہے مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی عذاب نہیں۔ اعتکاف کے لیے وہ مسجد شرط ہے جس میں باجماعت نماز ادا ہوتی ہو۔ آپ ایسی مسجد میں نماز اعتکاف نہیں کر سکتے جہاں پہ جو ہے کوئی نہیں ہوتا اور نماز جماعت کی جو ہے نہیں ہوتی، وہاں پہ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اگر مسجد نہ ہو تو وہ جگہ ہو جہاں نماز ادا کی جاتی ہو، یعنی جماعت خانہ وغیرہ، اور اس کو مسجد قرار دیا ہو۔ معتکف کو یعنی جو اعتکاف کرتا ہے مسجد سے باہر آنا بغیر رفع حاجت، بول و براز یا غسل احتلام کے درست نہیں، یعنی پیشاب وغیرہ کے واسطے جو باہر جا رہا ہے تو اس کے واسطے یا غسل کے واسطے اسی حد تک جو ہے اس کو باہر جانا ہے۔ اگر معتکف بلا عذر یعنی بغیر کسی وجہ ایک ساتھ مسجد سے یعنی ایک لمحے کے لیے مسجد سے باہر رہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بغیر کسی وجہ کے اس نے جو ہے مسجد کے باہر گیا تو اعتکاف اس کا جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بعض عذرات ہیں، لیکن بعض غروب یعنی مغرب کے بعد کھانے پینے کے لیے اس صورت میں جب کہ اس کے پاس کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ کھانا پہنچا دے، اس وقت نکلنا حوائج ضروریہ میں داخل ہوگا، مثل بول براز وغیرہ کی جو ہے جیسا ضرورت سے نکل سکتے ہیں، صرف اسی صورت میں جو ہے جہاں پہ کھانے پینے کے واسطے کوئی سامان پہنچانے کے واسطے نہیں ہے تو اس صورت کی حد تک جو ہے نکلنا جو ہے جائز ہے۔ معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے، اور معتکف کو بالکل ساکت یعنی ساکت اور خاموش رہنا مکروہ ہے، یعنی بالکل کچھ نہیں کر رہا، خالی بیٹھا ہوا ہے اور بالکل خاموش ہے، کچھ بات نہیں کر رہا ہے، یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو ہے میں اعتکاف میں کچھ بھی بات نہیں کروں گا، خاموش رہوں گا، بالکل خاموش رہوں گا، یہ مکروہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لیکن بیکار اور بیہودہ باتیں کرنا بھی جو ہے مکروہ تر ہے، اور بیکار گفتگو کرنا اور بیہودہ گفتگو کرنا اور بڑا مکروہ ہے۔ عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، لیکن گھر کی مسجد یا کسی جگہ کو مسجد قرار دے کر اعتکاف کر سکتی ہیں، عورتیں جو ہے اعتکاف کر سکتی ہیں گھر میں، وہ ایک مقام بنا لے جہاں پہ جو مسجد اگر اس کو قرار دی تو جو ہے پردہ وغیرہ باندھ کے کسی کمرے میں جو ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور عیادت کو یا نماز جنازہ کو جانا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے، یہ چیزیں جو ہے اس سے جو ہے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ سیدھا اگر باہر گیا نماز جنازہ کے واسطے بھی اگر آپ باہر گئے ہیں تو جو ہے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو ہے ایک رات اور دن کا اعتکاف مغرب سے دوسری مغرب تک ہے، اور دن کا اعتکاف صبح کی نماز سے مغرب تک ہے، صرف رات کا اعتکاف جائز نہیں، یعنی کم سے کم جو ہے ایک دن کا اعتکاف جو ہے کہا جاتا ہے جائز ہے۔ مطلب سمجھیے آپ جو ہے 29 کی صبح آئے اور آپ نے جو ہے اعتکاف کیا تو شام تک جو ہے چاند دکھ گیا تو جو ہے وہ ایک دن کا اعتکاف جو ہے جائز ہے، صرف ایک رات کا اعتکاف نہیں ہو سکتا کم سے کم۔ تو جو ہے دوسری جگہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اصل میں اعتکاف جو ہے شروع ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد سے، مغرب کی نماز سے اعتکاف شروع ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں امام اعظم وغیرہ کے پاس صبح سے جو ہے اعتکاف شروع ہوتا ہے۔
اور گروہ مبارک میں اکثر یعنی قوم مہدویہ میں اکثر بزرگان دین شب قدر سے چاند رات تک معتکف رہے ہیں. اکثر جو ہے ہمارے پاس کا طریقہ رہا ہے شب قدر، کیونکہ شب قدر کے واسطے جو ہے مرشدین وغیرہ کو جو ہے اکثر کچھ کام وغیرہ جو ہے پیش ہوتا ہے، ضروریات وغیرہ اس کا اہتمام کرنے کے واسطے، تو ممکن ہے کہ جو ہے اعتکاف ٹوٹ بھی سکتا ہے باہر نکلنے سے. اسی لیے جو ہے بہتر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ہے 27ویں رات سے جو ہے اعتکاف دگانے کے بعد سے جو ہے اعتکاف بیٹھتے تھے. لیکن سنت موقدہ یعنی خاتمین علیہ السلام کی سنت، رسول اللہ اور مہدی موعود علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے. صحابہ مہدی کا بھی یہی عمل رہا ہے، تابعین کا بھی جو ہے یہی عمل رہا ہے. پھر بعد میں جو ہے بعض لوگ آج بھی جو ہے 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے ہیں، لیکن قوم مہدویہ کا عموماً جو طریقہ آج کل جو رہا ہے حال حال سے وہ 3 دن کم سے کم جو ہے بیٹھتے ہیں، دکانے کی رات کی صبح سے جو ہے اعتکاف میں جو ہے گزارتے ہیں، اور چاند رات کے بعد جو ہے چاند دیکھنے ہی کے بعد جو ہے باہر نکلتے ہیں. بعض جگہ دیکھا گیا کہ جو ہے حال میں جب اعتکاف بیٹھے تھے تو بعض لوگوں نے ارادہ کیا جو ہے چاند رات، کیونکہ جو ہے مبارک رات ہوتی ہے، عید کی رات نعمتوں کی رات ہوتی ہے، تو بعض بچوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جو ہے آج رات بھی جو ہے عید کی رات بھی جو ہے کیونکہ بہت خاص رات ہے وہ گھر جانا پسند نہیں کی، یہیں پہ جو ہے گزار لیں گے. لیکن نہیں، جیسا جو ہے اعتکاف میں اب آئے اور اس کے بعد باہر نکلنا منع ہے، اب آپ کو جو ہے اعتکاف توڑنا بھی جو ہے اب آپ لازم ہے. جب اب چاند دکھ جائے تو آپ کو جو ہے پردہ ہٹانا ہے اور باہر نکلنا ہے. جس طرح جو ہے روزہ آپ رہے صبح سے شام تک کھا پی نہیں رہے ہیں، اب آپ کو جس طرح روزہ توڑنا ہے ایک وقت آنے پہ کھولنا ہے روزے کو، نہیں میں جو ہے رات بھر جو ہے بغیر کھائے کے گزاروں گا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ آپ کو حکم ہے توڑنے کا. اب اسی طرح جو ہے چاند رات کے بعد آپ کو حکم ہے پردہ ہٹانے کا، آپ کو جو ہے نکلنا ہے، نہیں کہ جو ہے آج رات بھی میں جو ہے خاص رات ہے گزار لوں گا، نہیں، آپ کو جو ہے اس رات کو جو ہے نکلنا ہے، بلکہ جو ہے آپ کو اعتکاف توڑ کے جو ہے باہر نکلنا ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا وہ کچھ بولے تو آخر دان جی حسن آپ کو اطلاع ہو جاتی، چاند جو ہے مسجد کے صحن سے آ جاتا. اگر آپ کو دور نکلنا ہے تو آپ کو نکلنا نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اگر چاند رات نہ ہو تو جو ہے آپ کا اعتکاف پھر باطل بھی ہو سکتا. اسی لیے جو ہے اگر وہیں اسی احاطے میں اگر آپ کو نظر آ رہا تو آپ دیکھ لیے، ورنہ جو ہے آپ کو باہر نکلنا نہیں ہے. دوسروں کی جو ہے گواہی پہ آپ کو نکلنا ہے. کل کا اعلان ان شاء اللہ بعد نماز مغرب